السلام علیکم دوستو، آج ہم شاہنامہ اسلام کے چیپٹر 5 کے بقیہ حصے کے سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں ہم نے اپنی آخری ویڈیو میں توڑا تھا، اور آج کے زیر ذکر مضامین یہ ہوں گے: واضح کوہ صفا کے بعد مشرکین کا جوش و خروش، بنو ہاشم میں تبلیغ اور حضرت علی کا ایمان لانا، اسلام لانے والوں پر کیے جانے والے ظلم و مصائب، اکابر قریش کی جانب سے ابو طالب کو دھمکی، چچا ابو طالب کی اپنے بھتیجے سے التجا، بھتیجے کا چچا کو جواب، اور آخر میں مطمئن چچا کا تاثر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ برتر کے مبارک نام سے۔ مشرکین کا جوش و خروش۔ خدا کا نام گویا قہر تھا بت خان آئے دل پر، گرا دی حق نے بجلی تو دائے بارود باطل پر، غضب کی آندیاں منڈلا گئیں لوگوں کی صورت پر، نگاہیں سرخ ہو کر چھا گئیں نور نبوت پر، غضب میں بھر گئے سارے قریش اس باز کو سن کر، کہ ان کے پتھروں کو کہہ دیا تھا آپ نے پتھر، جسے دیکھو اسی کے منہ میں کفتھی کفر بکتا تھا، خدا واحد ہے یہ گویا سمجھ میں آ نہ سکتا تھا، بتوں اور دیوتاؤں کی مذمت جرم تھی گویا، ہوا وہ شور و شربر پا قیامت آ گئی گویا، انہیں تو حق سے نفرت تھی یہ باتیں کس طرح سنتے، کھٹکنے لگ گئے کانٹے جنہیں وہ پھول کیا چنتے۔ ابو لہب ابن عبد المطلب کا کفر۔ اٹھا شعلے کی صورت بو لہب اور یوں دہن کھولا، کہ بس چپ او بھتیجے تو ہی جانے گا اگر بولا، ہمارے دیوتا ناراض ہو جائیں تو پھر کیا ہو، تو اتنا ہی بتا دے می نہ برسائیں تو پھر کیا ہو، اہانت تو نے کر دی سب بتوں کی دیوتاؤں کی، مذمت ایک خدا کے واسطے اتنے خداؤں کی، نبوت کیا تیرے ہی واسطے تھی اس گھرانے میں، نبوت کے لیے کیا تو ہی تھا سارے زمانے میں، یہی باتیں سنانے کو ہمیں تو نے بلایا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا یہ کیا تو نے سنایا ہے، غرض ایسی ہی باتیں کہہ کے سب نے راہ لی گھر کی، پسند آئی نہ ان کو بات کوئی بھی پیمبر کی، مگر اس رحمت عالم کا دل توحید کا گھر تھا، نہ آ سکتی تھی مایوسی کہ یہ امید کا گھر تھا۔ بنو ہاشم میں تبلیغ، حضرت علی کا ایمان، کیا دولت کدے پر ایک دن سامان دعوت کا، بنی ہاشم کو یعنی اپنے کنبے کو بلا بھیجا، چچا تھے ابو لہب، عباس، حمزہ اور ابو طالب، یہ عبد المطلب کے جانشین سرکردہ و غالب، اکٹھے ہوئے سب بھائی بہنیں بیویاں بچے، کہ ان میں کچھ تھے ذی ہوش کچھ تھے عمر کے کچے، کھلا کر سب کو کھانا رحمت عالم نے فرمایا، عزیزو میں تمہارے واسطے ایک چیز لایا ہوں، وہ چیز اسلام پر ایمان ہے جو دین بیضا ہے، متاع بے بہا ہے اور کفیل دین و دنیا ہے، بتاؤ آپ میں سے کون مجھ کو ہاتھ دیتا ہے، زمانے میں بتاؤ کون میرا ساتھ دیتا ہے، یہ سن کر منہ لگے ایک دوسرے کا سب کے سب تکنے، لگا تھا ابو لہب اس وقت پھر کچھ ناروا بکنے، کہ طفل 13 سالہ علی ابن ابی طالب، وہی شیر خدا جو ساری دنیا پر رہا غالب، اٹھا اور اٹھ کے بولا میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا چشم پرنم ہوں، بھری محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں، کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ، جھکے شیر خدا جب بات اپنی برملا کہہ کر،
رسول اللہ نے سر پر ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر، بڑے بوڑھے جو چپ تھے کھل کھلا کر ہنس پڑے سارے، انہیں معلوم کیا تھا جانتے کیا تھے وہ بیچارے، کہ یہ لڑکا وہ جس پر ہنس رہے ہیں اس حکارت سے، پہاڑوں کے جگر تھرا اٹھیں گے اس کی ہیبت سے، بنی ہاشم ہنسی میں بات اڑا کر ہو گئے راہی، علی کو ہو گئی حاصل مگر دارین کی شاہی۔ اسلام لانے والوں پر مصائب کے پہاڑ۔ اعلانیہ ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا، ادھر شہر میں تضحیق کا سامان ہوتا تھا، مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا، مخالف تھے قریش اب بڑھے چلا کچھ اور بھی سودا، نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم بھی لگا ہلنے، غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر، خزاں آتی تھی دل میں تخم وحدت بونے والوں پر، لٹاتے تھے کسی کو تپتی تپتی ریت کے اوپر، تو رکھتے تھے کسی کے سینہ بے کینہ پر پتھر، مسلمان بیویوں پر چابکوں کا می برستا تھا، کنیزوں کو شکنجے میں کوئی بے درد کستا تھا، بلال و یاسر و عمار و خباب و سمیہ، سہیب اور بو فقیہ اور لبینہ اور نہدیہ، زنیرہ اور عامر تھے غلام اور لونڈیاں ان کی، مسلمان ہو گئے بس آ گئی آفت میں جاں ان کی، محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زباں سے کچھ نہ کہتے تھے، یہ ظلم ان کو خدا سے دور کر سکتے تھے نہ ہرگز، نشے صحبائے وحدت کے اتر سکتے تھے نہ ہرگز، ستم ہائے فراواں کی بڑی جب حد سے بے دردی، تو ان کی حضرت ابوبکر نے قیمت ادا کر دی، اخوت مذہب اسلام کا پتھر ہے بنیادی، غلاموں کو دلائی ہے اسی جذبے نے آزادی، مسلمان ہونے والوں سے غلامی کی مٹی ذلت، کہ آڑے آ گئی عثمان و ابوبکر کی دولت۔ اکابر قریش کی ابو طالب کو دھمکی۔ شرارت میں کمی کوئی نہ کی اشرار مکہ نے، مسلمانوں کو بے بس کر دیا کفار مکہ نے، مگر اس پر بھی جب بڑھتے رہے پیرو محمد کے، تو باہم مشورے ہونے لگے ایذائے بے حد کے، ابو جہل و امیہ، ابو لہب، عقبہ و ابو سفیاں، ولید و عاص و عتبہ، الغرض جتنے بھی تھے ذیشاں، یہ فرزندان تاریکی جو نور حق سے چندھائے، ہوئے ایک دن اکٹھے اور ابو طالب کے گھر آئے، کہا ہم کو بھتیجا آپ کا بے دین کہتا ہے، ہمارے دین کو انسان کی توہین کہتا ہے، برا کہتا ہے وہ چھوٹے بڑے سارے خداؤں کو، حبل کو لات کو عزا کو دیوی دیوتاؤں کو، ہمارے باپ داداؤں کو بھی گمراہ وہ کہتا ہے، سوا اپنے خدا کے سب کو غیر اللہ کہتا ہے، بس اب برداشت کر سکتے نہیں ہم اس کی جرت کو، کسی دن دیکھ لیں گے اس کو اور اس کی نبوت کو، ہم اپنے دین کی توہین پر چپ رہ نہیں سکتے، تمہارے پاس آئے ہیں کہ بس اب سہ نہیں سکتے، تم اس کا ساتھ چھوڑو یا کرو تنبیہ سمجھاؤ، وگرنہ جنگ کا سامان کرو میدان میں آؤ۔ چچا کی فہمائش بھتیجے کو۔ یہ کہہ کر چل دیے مشرک، ابو طالب بھی گھبرائے، انہیں ڈر تھا مبادا قوم ہی سے جنگ چھڑ جائے، بلایا آپ کو نرمی سے بولے جان دیکھو، تمہیں لازم ہے ڈالو اس چچا پر بار کم دیکھو، تم اپنے دین کی تلقین کو رہنے دو جانے دو، بڑھاپے میں ہماری شان پہ دھبا نہ آنے دو، میں بوڑھا ہوں اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا، میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا۔ بھتیجے کا جواب۔ چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن،
یہ سب شیطان کے ساتھی بڑھے ہو کر بشر دشمن، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں۔ کسی دھمکی سے میرا حوصلہ اب گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روئے زمیں کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا۔ یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، اس کی رضا بس ہے۔ میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ ابو طالب کا تاثر۔ ابو طالب نے حیرت سے بھتیجے کی طرف دیکھا، جلال مصطفیٰ میں نور حق جلوہ نما دیکھا۔ کہا اے جان اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا، جہاں میں کوئی تیرا بال بھی کا کر نہیں سکتا۔